منور صاحب، ابھی کمال صاحب کا ذکر ہوا تو سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ مینا کماری صاحبہ جو تھیں ان کو ٹریجک کوئین کا لقب دیا گیا تھا، یہ کس فلم کے بعد انہیں دیا اور یہ کس نے ان کو لقب دیا؟ اور منور بھائی میں چاہوں گا اس کو ضرور آپ ایڈریس کریں جو انہوں نے سوال کیا محترمہ نے، مگر یہ بھی بتائیے کہ ان کا تعلق جو ہے خاندان میں جو آپ کے پاس معلومات ہیں وہ کیسے یعنی کہ شروع ہوا، کیا اس حوالے سے اگر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں، کیونکہ سب کانٹیننٹ کے جو بڑے معاشقے تصور ہوتے ہیں ان میں سے یہ ایک تھا نا جی۔ ان کی شادی کمال صاحب کی پہلے ہو چکی تھی اور ان سے وہ خاندان میں ہوئی تھی، ٹھیک، اور ان سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی کمال صاحب کی تھی، لیکن وہ کچھ ذہنی طور پہ وہ جو ان کی بیوی تھی وہ کچھ ذرا سی اپسیٹ تھی، یعنی کہ پریشان تھیں آپ یہ کہنا نہیں نہیں صحت مند نہیں تھی آپ یہ کہنا چاہیں؟ ہاں، مضبوط نہیں تھی۔ اچھا، تو کمال صاحب بامبے میں رہتے تھے، وہ امروہہ میں رہتی تھی، الگ الگ تقریباً، لیکن شادی تھی، کوئی طلاق وغیرہ نہیں تھی، آخر تک نہیں ہوئی، ان کے مرنے تک نہیں ہوئی۔ تو اس درمیان میں کمال صاحب نے ایک فلم شروع کی دائرہ، اس دائرہ میں مینا کماری مین رول میں تھی۔ اچھا، اس فلم میں کمال صاحب سے وہ لکھی بھی انہوں نے تھی، ڈائریکٹ بھی انہوں نے کی تھی، تو کمال صاحب سے وہ متاثر ہوئی، کیونکہ خود بھی وہ شعر کہتی تھی نا، لٹریچر سے تو ان کو بڑا لگاؤ تھا جی، میں نے کہا لٹریچر سے لگاؤ تھا نا ان کو، چکے تو انہیں کمال صاحب پسند آ گئے اور ان کی طرف وہ رجوع کر گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا معاشقہ شروع ہو گیا اور شادی کر لی، شادی رہی پاکیزہ، ایک فلم شروع ہوئی تھی اور وہ دیر بھی اس میں اس لیے لگی کہ ان کا اختلاف ہو گیا تھا، اختلاف ہوا تھا آپس میں، تو رکی رہی۔ پھر وہ فلم کمپلیٹ مینا صاحبہ نے کرائی، جی جی، اختلاف کے باوجود کرائی، اختلاف کے باوجود۔ مینا کماری کے انتقال کے بعد وہ فلم ریلیز ہوئی جی جی، اور بہت جی بہت پسند کی گئی، جی جی، اس کے گانے بھی، اس کی کہانی بھی، اور کیا اس کی سیٹس اور پکچرائزیشن کیا بہت بہت کمال۔ تو جو آپ کے بزرگ تھے، آپ کا جو خاندان تھا، وہ اس شادی، اس رشتے، اس تعلق کو کیسے دیکھتا تھا؟ کوئی اس سلسلے میں خاندان کی کسی آدمی نے بھی ان سے شکایت نہیں کی اچھا، کمال صاحب سے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ مینٹلی اتنی وہ نہیں ہے، اچھا اچھا اچھا، تو کسی نے بھی کوئی شکایت نہیں کی، میں بلکہ خاص طور پہ چیا جان ایریا جاتے تھے جب وہاں بامبے میں، تو وہیں ٹھہرتے تھے کمال صاحب کی طرف۔ ہاں، اور مینا جی سے بہت ان کی بیٹھکیں ہوتی تھیں، شعر و شاعری ہوتی تھی۔ ہاں، میں اگر ایک مشکل سوال آپ سے کروں، اگر آپ بڑے ہیں اجازت دیں، جیسے یہ ہم نے دیکھا ہے، بہت غلط بات ہے کہ مرد بعض اوقات جب کسی اور تعلق میں جاتا ہے تو وہ اپنا جو پرانا جو پارٹنر ہے اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور کر دیتا ہے، اس میں سے یہ بھی کر دیتا ہے بعض اوقات کہ ذہنی سطح ٹھیک نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں۔ اس معاملے میں آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی حقیقتاً ان کی ایسا معاملہ نہیں، تھا؟ حقیقتاً یہ ہے اس لیے کہ میں تو ملا ہوں نا ان سے بہت۔ اچھا، ہمارے یہاں تو ان کا آنا جانا تھا، ان کی بیگم کا۔ اچھا، اور اب بھی جو ان کے بچے تھے، ایک شاندار بڑا، اس کا تو انتقال ہو گیا، اچھا، اس سے چھوٹا تاجدار ہے، وہ موجود ہے، اور رخسار جو ہے ان کی بیٹی، اس سے تو ہمارے بہت محبت ہے، بہت آنا جانا ہے۔ اچھا، اور وہ وہیں ہیں، بھارت میں ہے، پاکستان وہ میں؟ وہیں ہے بامبے میں، بامبے میں۔ لیکن جب کبھی یہاں آتی ہے تو وہ ہمارے یہاں آ کے رہتی ہے۔ اور وہ کس شعبے سے ہیں رخسار صاحبہ؟ شعبہ تو کوئی نہیں، شاعرہ ہیں، شاعرہ ہیں، اچھا ہاں، اچھا اچھا، بہت اچھی شاعرہ ہے، اچھا اس کے دیوان چھپے ہیں۔ اچھا 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 اچھا۔ منور سعید صاحب نے بھی مینا جی کے انتقال کا بھی ذکر کیا، اور اس ٹائم کے کرٹیکس کا بھی یہ کہنا تھا کیونکہ شی گاٹ ایڈکٹیڈ، کچھ سبسٹینس کا استعمال ان کا بہت زیادہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی چند فلموں پہ بھی اس چیز کا اثر رہا۔ تو منور سعید صاحب ہمیں بتائیں اس حوالے سے اس بات میں کتنی سچائی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کو پھر لیور سروسس بھی ہو گیا؟ جی ہاں، یہ تو حقیقت ہے۔ اچھا، میں نے خیر خود نہیں دیکھا، لیکن بہت قریبی جو ان کے لوگ تھے انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ضرورت سے زیادہ، بہت زیادہ اس طرف مائل ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کی صحت پہ بہت برا اثر پڑا۔ منور بھائی یہ فرمائیے کہ کمال صاحب آپ کے چچا تھے، کمال امروہی صاحب،
کچھ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا جو مشاہدے میں رہا یا انہوں نے شیئر کیا ہو یا آپ نے محسوس کیا ہو، اتنا بڑا فلم میکر، سب کو بہت غیر معمولی فلم میکر نا، تھنکنگ پروسیس، کریٹو پروسیس کیا تھا ان کا؟ جب میں نے ہوش سنبھالا اور میں کچھ سمجھنے کے قابل ہوا تو یہ بامبے جا چکے تھے، پہلے لاہور آ گئے تھے. کمال صاحب، کمال اچھا صاحب کمال صاحب تقسیم کے بعد پہلے لاہور آئے تھے؟ لاہور آئے تھے، اچھا یہ لاہور آئے تھے. ٹھیک ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں لاہور آئے تھے تو رہنے کے لیے آئے تھے یا جیسے ہوتا ہے آدمی آتا جاتا رہتا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک امتحان دینے کے لیے تقی صاحب اور رئیس اپنا کمال امروہی صاحب چیزا کمال ہاں آئے تھے لاہور، اور یہاں آنے کے بعد پھر وہ یہیں رہ گئے، اور یہاں پر پھر ملاقات ہوئی کس سے؟ سہراب مودی سے. سہراب مودی آئے تھے یہاں، اچھا 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 ہوئی تو انہوں نے پھر انہوں نے کچھ کہانی ہاں 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 سنائی. پکار سہراب صاحب کی ڈائریکٹ کی ہوئی تھی نا؟ پکار ہاں، اور لکھی بھی ان کی تھی. مراد، ہاں وہ جناب انہوں نے سنائی تو وہ بڑے متاثر ہوئے اور ان کو بامبے لے گئے اور پھر یہ وہیں رہے. تو ان سے زیادہ تعلق واسطہ نہیں رہتا تھا. جب یہ کبھی امروہہ آ جاتے تھے، ٹھیک ہے محرم میں خاص طور پہ جی 10-12 دن کے لیے یہ آتے تھے، ہاں تب ان کا ساتھ ہوتا تھا اور میں پیچھے پیچھے اچھا، ان کے لگتا تھا. چونکہ آپ کو شوق تھا بہت اس جی. کا، ڈرامے کا اور تھیٹر کا. ہاں، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ بڑی کوشش سے لکھتے تھے اور بہت انوالو ہو کے اچھا لکھتے تھے. جو منہمک. چیز لکھنی ہے، مثلا جیسے انہوں نے ایک وہ دیا ہے نا کہ بادب جی جی باملاحظہ ہاں ہوشیار، یہ ان کا جملہ ہے، اچھا 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 کمال صاحب کا. اچھا اس سے پہلے یہ استعمال نہیں ہوا فلم میں کہیں، ہاں ہاں یہ نہیں ہوا. اس سے پہلے کچھ اور انداز تھا، اچھا لیکن جو انہوں نے شہنشاہ کے ہاں آمد پہ آمد کا جو اور وہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ بادب باملاحظہ ہوشیار. اتنا ہی پرشکو ہے. آپ دیکھیے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس قسم کی چیزیں واہ واہ وہ کیا کرتے تھے. واہ. تو میں آپ سے آخر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خاندان کے لوگ تھے، آپ کے وہ چچا سسر بھی ہوئے یا تایا سسر ہوئے، بڑے تھے غالباً یہ تقی صاحب سے. تقی صاحب بڑے تھے کہ رئیس صاحب بڑے تھے؟ رئیس صاحب بڑے تھے، رئیس صاحب بڑے تھے، سب سے بڑے تھے. سب سے بڑے تھے. اور پھر اسی کراچی شہر میں ان کا مرڈر ہو جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کی فیملی، آپ کا خانوادہ، کیا آپ کہیں گے؟ کیا آپ کے علم میں ہے؟ کیا آپ کی یادوں میں ہے وہ جو؟ ہمارے علم میں تو کچھ بھی نہیں تھا. میں تو اس زمانے میں لاہور میں تھا، تو ٹیلی فون آیا کہ وہ رئیس صاحب کوئی کتاب نکالنی چاہ رہے تھے الماری میں سے، تو وہ میز پہ چڑھے کتاب نکالنے کے لیے، تو پنکھا چل رہا تھا اور اس پنکھے نے ان کے سر کو ہٹ کر دیا اور وہ ہسپتال میں ہے. لیکن یہ خبر، پھر یہی خبر ٹی وی پہ بھی آئی تھی ابتدا میں، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا ہسپتال جانے کے بعد کہ یہ تو کسی نے گولی ماری ہے جو ان کے سر میں لگی ہے، اور وہ گولی جس ہتھیار سے ماری تھی اس میں سائلنسر لگا ہوا تھا، تو آواز نہیں پیدا ہوئی. تو لوگوں کو یہ خیال ہوا، گھر کے لوگوں کو، ابتدا میں یہ پنکھے کا پر لگ گیا ہے. لیکن بعد میں جب ہسپتال گئے تو وہاں ڈاکٹر نے دیکھا اور کہا کہ یہ تو گولی لگی ہے. یہ ہوا، لیکن پتہ نہیں چلا کہ کس نے گولی ماری، کیوں ماری، کیا ایسا. بس وہ افواہیں اڑتی رہیں لیکن حقیقت سامنے نہیں آئی. لیکن آپ سب کے لیے تو لازمی بات ہے بہت ہی تکلیف دہ بہت ہونا ہے. بہت بہت. جو لوگ بھی، پورا ملک، یہ نہیں کہ وہ کراچی میں تھے یا خاص اردو زبان سے ان کا تعلق تھا، پورے ملک میں جہاں جہاں بھی یعنی کہ لوگ اپنے مشاہیر سے، اپنے اسکالر سے محبت کرتے ہیں، یا پنجاب میں بھی بہت اس کی شدت جو ہے اس کی محسوس کی گئی. تو بہت بہت شکریہ منور بھائی، آپ نے وقت نکالا اور کیسے کیسے شاندار اور خوبصورت لوگوں پر بہت ہی عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی. اور اگین میرے پاس لفظ نہیں ہے آپ کے شکریہ کے. بہت بہت شکریہ. شرمندہ کرو. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. جی اور ناظرین یہ تھا، بہت بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.